بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے، نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے دو گواہ تھے، دونوں بے زبان نکلے۔ اور پھر اس سے دوری کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں اور بہت کچھ تھا جو نظر انداز ہوتا رہا۔ بہت سے رشتے عدم توجہی کا شکار تھے، بہت سا وقت قابل استعمال تھا، صرف ایک شخص کے لیے زندگی روک رکھی تھی۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے تھے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیے۔ اپنے جانے کی خبر کا اعلان کر دینا چاہیے، اور ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ آپ کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں وہ جلد مر کے اپنے اختتام کو پہنچیں۔ بلا شبہ انتظار کی سوری پر لٹکے رہنا دنیا و مافیہ کی تکلیفوں سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ تمہارا میرے پاس نہ ہونا مجھے اندر سے خالی کر جاتا ہے۔ خوشیاں، تکلیفیں، کرب، اذیتیں، درد، اچھا برا، نیکی بدی، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اگرچہ تم مجھے زبانی یاد ہو چکی ہو، پھر بھی میری آنکھیں صرف تمہیں تلاش کرتی ہیں۔ میرا شعور، لاشعور سبھی مجھے تمہاری خوشبوؤں کا فریب دیتے ہیں، اور اس خوشبو کے زیر اثر میری تمام حصیں مر رہی ہیں۔ کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں کھوکھلے انسانوں کے آواز، بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتے ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں۔ رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسان کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے؟ بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنی چوائس پر، جو سمجھتے ہیں کہ راہ کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ سب سے اچھا وقت گزارنا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کو سینڈ کرو گے وہ لازمی پڑھے گا اور ثواب آپ کو ملے گا۔ چپ کے ساتھ سارے غلط رشتے جوڑ دیے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے یا پھر فرسٹریشن؟ اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو؟ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو لوگ صرف جنازوں پر ہی آزماتے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں تو دل جلتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ لوگ کبھی ہمارے لیے اہم تھے، یا وہ کبھی کچھ کہتے بھی تھے۔ ایک لمحے میں لوگوں کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک پریکٹس ہے جسے مستقل طور پر سے انسان مہارت کو پہنچتا ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کو جواب دینے نہیں آئے، ہمیں یہاں ہر کسی کو اپنی ذات کے متعلق ایکسپلین نہیں کرنا۔ جو انسان خود کو ایکسپلین کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنی بھکت کھو دیتا ہے۔ مضبوط انسان بننا ہے تو ہر دوسری بات پر لوگوں کو وضاحت دینا چھوڑ دو، اور اس خیال کو بھی ترک کر دو کہ تم سب کو راضی کر سکتے ہو۔
جو سب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے اکثر اسی کا زندگی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ عورت کی عفت و عزت اتنی کمزور نہیں ہے جو مردوں کے ساتھ کام کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ باہر نکل کر مردوں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، جب تک عورت کسی مرد کو یہ موقع نہ دے کہ وہ اپنی حدود پر کر سکے۔ عورت اتنی مضبوط ہے کہ وہ نہ کر سکے اور نہ کہنا عورت کا حق ہے۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہوگی، آپ خوش ہوں گے، پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا۔ اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ ہیں، پر آپ محبت کم نہیں کرنا۔ جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ ہمارا معاشرہ اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اگر کسی انجان جگہ سے کسی کھوتے کا رشتہ بھی آ جائے تو بیٹی بہا دیں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کوئی انسان کا بچہ پسندیدگی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہے تو پھر وہ ہر صورت میں کھوتے کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گرنا بھی پڑتا ہے اور گڑ گڑانا بھی پڑتا ہے، ترسنا بھی پڑتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے مر بھی جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھوتے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ درخت اپنے تمام پتے ہر سال کھو دیتا ہے، لیکن پھر وہ اچھے دنوں کے انتظار میں رہتا ہے اور وہ پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو ہمارا منتظر رہے گا کوئی۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ صرف ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے کے جسم استعمال کرنے کا رشتہ۔ سارا دن اجنبی بنے رہو اور رات کو ایک تکیے پر سر رکھ کر غترغو کرنے لگو۔ نہ جانے دن کی روشنی کا رشتہ درست تھا کہ رات کے اندھیرے کا۔ ساس سسر جیٹھ دیور وغیرہ کا بیوی کو دھونس میں رکھنا یہ کلچر ہے۔ ساس سسر جیٹھ وغیرہ سے بیوی کو لڑوانا یہ لبرلزم ہے، اور ساس سسر جیٹھ دیور وغیرہ کا دلہن پہ کوئی حکومت نہ ہونے کا اعلان، پردہ اور علیحدہ کر، یہ دین ہے۔ والدین اپنا بوجھ آگے منتقل کر چکے ہیں اور اب کسی بھی احتجاج کی صورت میں صبر کرو بیٹی، وقت ضرور بدلے گا کا لالی پاپ ہاتھ میں پکڑوا دیا جاتا ہے۔ خوش رنگ خوابوں، نازک امیدوں اور کانچ سے جذبات بھرا دل کیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، یہ نہ والدین کا مسئلہ ہے، نہ سسرال کا اور نہ ہی شوہر کا۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے
तो किसी ऐरे गैरे बेवकूफ़ की बातों में आकर उसकी शादी का ना सोचें, बल्कि उसका इलाज का सोचें। दूसरों की बेटियां ऐसे आवारा इंसान की तरफ से परेशानी लेने के लिए पैदा नहीं हुई। औरत चाहे कितनी भी बहादुर हो जाए, जितना भी पढ़ लिख जाए, कमाना शुरू हो जाए, लेकिन एक न एक दिन उसको एक अच्छे साथ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। किसी का जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करके चुप रहना सब्र होता है, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के चुप रहना अपने आप पर जुल्म होता है। बेटियों के नसीब शादी तक ही क्यों महदूद होते हैं? शादी होगी तो नसीब खुलेंगे, शादी नहीं होगी तो उससे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं। क्यों? वाई? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फ़ी अमानिल्लाह।